اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے غیرت اسلامی۔ غیرت اسلامی کیا ہے کہ جو اسلامی شعائر ہیں تو ان سے محبت کی جائے، جو اسلامی شعائر ہیں ان پر فخر کیا جائے، جو اسلامی شعائر ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اپنے آپ کو احساس کمتری سے جو ہے وہ نکالا جائے۔ یعنی مسلمانوں میں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ جو اسلامی شعائر ہیں یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ باتیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اسلامی شعائر سے نہ صرف یہ کہ محبت ہونی چاہیے، ان پر فخر ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ کہلاتی ہے غیرت اسلامی۔ 5-6 سال پہلے فرانس کے اندر جو ہے وہاں کا جو وزیر اعظم ہے ڈیوڈ کیمرون، اس نے جناب ایک مقابلہ اپنے ملک میں منعقد کیا گستاخانہ خاکوں کا، کہ معاذ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے جو ہے وہ بنائے جائیں۔ تو ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل مچ گئی، ایک بے چینی پھیل گئی۔ پاکستان میں بھی بہت احتجاج ہوا، آپ کو یاد ہوگا 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ فرانس میں جو ہے وہ گستاخانہ خاکوں کا جو ہے وہ ایک ایگزیبیشن جو ہے وہ رکھا گیا۔ اچھا، جب ساری دنیا کے اندر اتنی ہلچل مچ گئی تو یہ جو ڈیوڈ کیمرون ہے آج بھی فرانس کا جو ہے یہ وزیر اعظم ہے، تو اس نے بجائے اس چیز کو منسوخ کرنے کے یہ خود وہاں پر گیا اور اس نے ان گستاخانہ خاکوں کا جو ایگزیبیشن تھا اس کا افتتاح کیا اور اس میں شرکت بھی کی۔ پھر اس کے بعد اس شخص ڈیوڈ کیمرون نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اس نے ایک قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ یہ مسلمان عورتیں اور بچیاں جو دوپٹہ پہنتی ہیں، اسکارف پہنتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، تو یہ انتہا پسندی کی علامت ہے، اور ہمارے ملک میں یعنی فرانس کے اندر یہ انتہا پسندی ہم کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ قانون اس نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ منظور کرایا کہ پورے فرانس میں کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی شاپنگ مال میں کہیں بھی کوئی مسلمان عورت، بچی، لڑکی نہ تو دوپٹہ پہن سکتی ہے، نہ اسکارف پہن سکتی ہے، اور نہ حجاب لے سکتی ہے۔ تو فرانس کے اندر جو ہے وہ جو انتہا پسند ہیں انہوں نے بڑا زبردست وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک کمپین شروع کر دی، اور ایسی جو ہے وہ ویڈیوز آئیں کہ جیسے مسلمان بچیاں، بیٹیاں، مسلمان عورتیں نقاب کر کے دوپٹہ پہن کے جا رہی ہیں، تو یہ خبیث لوگ جو ہے ان کے دوپٹے نوچ رہے ہیں، ان کے سر پہ سے حجاب اتار رہے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہاں پر افراتفری ان لوگوں نے مچائی ہے۔ تو آج بھی وہاں پر یہی سلسلہ جاری ہے فرانس کے اندر۔ تو یہ ڈیوڈ کیمرون، اس کے خلاف ہمارے ملک پاکستان میں بڑا زبردست احتجاج ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ دکانوں میں زمین پر اس کی تصویریں لگائی تھیں، اور زمین پر اس کی تصویروں پہ پاؤں رکھ کے لوگ جاتے تھے بطور احتجاج۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، اب سنیے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کہیے سبحان اللہ۔ ابھی 10-15 دن پہلے فرانس کے اندر جو ہے اولمپک گیمز چل رہے تھے، تو فرانس میں اولمپک گیمز کا انعقاد تھا۔ تو اولمپک گیمز جو ہوتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں اولمپک گیمز ہوتے ہیں تو اس کی جو اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے وہ وہاں کا وزیر اعظم کرتا ہے، افتتاح، اور جب کلوزنگ ہوتی ہے یعنی وہ گیمز ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہاں کا وزیر اعظم شریک ہوتا ہے، اور جو آخری گولڈ میڈل ہے نا
وہ جو جیتنے والا تو ہے اس کو پہناتا ہے۔ افریقہ کی ایک مسلمان لڑکی ہے، اس کا نام ہے صفان۔ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک پہ یا گوگل پہ سرچ کریں گے نا صفان لکھ کے، تو اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو افریقی ایک مسلمان لڑکی ہے، اس کا نام ہے صفان۔ تو وہ جو آخری ایونٹ تھا وہ ہوتا ہے میراتھن کا، میراتھن ریس ہوتی ہے، بہت لمبی ریس ہوتی ہے۔ تو میراتھن ریس تھی، اس ریس کے اندر وہ مسلمان افریقی لڑکی جو ہے صفان یہ جیت گئی۔ اچھا، میں اس پہ بات نہیں کرتا کہ ان کو کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن صرف ایک غیرت اسلامی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو سنیے گا۔ تو وہ لڑکی جو ہے صفان، وہ آخری کا جو ایونٹ تھا میراتھن کا، اس کے اندر وہ جیت گئی۔ اچھا، وہ جیت گئی تو اب اس کو گولڈ میڈل پہنانا تھا۔ اب وہ جو مسلمان لڑکی ہے صفان، وہ روپٹہ پہن کے، حجاب کر کے اور اسلامی لباس کے اندر آتی ہے گولڈ میڈل لینے کے لیے۔ اب وہاں فرانس کے اندر تو انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ بھائی کوئی مسلمان لڑکی نہ تو حجاب لے سکتی ہے، نہ روپٹہ پہن سکتی ہے، نہ اسکارف پہن سکتی ہے۔ اب جو وہاں کا وزیر اعظم ہے ڈیوڈ کیمرون، اس کو تو لگ گئی بڑی آگ کہ یہ مسلمان لڑکی ہے اور اس کو میں کس طرح سے گولڈ میڈل پہناؤں، یہ تو روپٹہ پہنے ہوئے۔ تو اس نے منتظمین سے کہا کہ پہلے اس کا روپٹہ اترواؤ، اس کا حجاب اترواؤ، اگر یہ حجاب اتار کر کے آئے گی تو میں اس کو گولڈ میڈل پہناؤں گا، ورنہ اس کو میں گولڈ میڈل نہیں دوں گا۔ اب جو بات اس لڑکی نے کی ہے نا، سبحان اللہ کہیے گا اپنی زبانوں سے۔ منتظمین نے آ کر اس مسلمان افریقی لڑکی سے یہ ساری بات کہی کہ بھائی تو روپٹہ اگر اتار کے آئے گی تو ہمارا وزیر اعظم تجھے گولڈ میڈل پہنائے گا، اور اگر تو روپٹہ نہیں اتارے گی تو تجھے گولڈ میڈل نہیں دیا جائے گا۔ وہ مسلمان لڑکی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اپنا گولڈ میڈل اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارا گولڈ میڈل نہیں چاہیے، میرا یہ دوپٹہ میرے اسلام کی شان ہے، میں میڈل تو چھوڑ سکتی ہوں، اپنی حیا نہیں چھوڑ سکتی، میں میڈل کو ٹھوکر مارتی ہوں لیکن اپنا روپٹہ نہیں اتاروں گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس نے تو ایسا تماچا مارا ہے ان فرانسیسی لوگوں پر اور ان کے صدر کے منہ پر کہ تل ملا کے رہ گئے۔ اب ساری دنیا کا میڈیا وہاں پہ موجود ہے، کلوزنگ سیریمنی ہے، آخری گولڈ میڈل پہنانا ہے۔ اب اگر وہ لڑکی بائیکاٹ کر دیتی ہے اور گولڈ میڈل لینے کے لیے نہیں آتی تو ساری دنیا میں ہوگی ان کی بے عزتی، اور ساری دنیا کے اندر جو ہے ان کو تھو تھو کی جائے گی اور ان کو لعنت دی جائے گی کہ انہوں نے امتیازی سلوک کیا ہے۔ چنانچہ مجبوراً اس ڈیوڈ کیمرون کو آنا پڑا، وہ آیا اور وہ مسلمان لڑکی صفان اسلامی لباس میں روپٹہ پہن کے وہ وکٹری اسٹینڈ پہ آتی ہے اور اس کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، جس کو گولڈ میڈل دیا گیا یا برونز میڈل دیا گیا یا سلور میڈل دیا گیا، وہ سارے اپنے میڈل کو چوم رہے تھے۔ ارے سلام ہے صفان تیری جرت پر، وہ اپنے میڈل کو نہیں چوم رہی تھی، وہ اپنے روپٹے کو چوم رہی تھی کہ یہ میرا روپٹہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کی نشانی ہے۔ وہ میڈل نہیں چوم رہی تھی، وہ اپنا روپٹہ چوم رہی تھی کہ یہ میرا روپٹہ میری شان ہے۔ مسلمان لڑکیوں، بچیوں، عورتوں میں کوئی غیرت اسلامی جو آج روپٹے اتار کے ٹک ٹاک بنا کے ناچ کے اور ڈانس کر کے ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں؟ ہے کسی میں اتنی غیرت یا کسی میں اتنی جرت؟ تو مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ روپٹہ، یہ اسکارف، یہ حجاب
یہ غیرت اسلامی ہے، اس کو اتارنا نہیں ہے، اس کو اپنے سر پہ سجانا ہے۔ یہ کسی عام دنیا کے شخص کی نشانی نہیں ہے، یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کی وراثت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔